اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے جو ہیں وہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہیں تو پیچھے جتنی جگہ رہتی ہے وہاں پر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دنیا میں چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے پیارے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، وہ تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرے پیارے نبی کی نعت کہتے ہیں، وہ تیری تحمید کرتے ہیں، تیرے نبی کی توصیف کرتے ہیں، وہ تیری تحلیل کرتے ہیں، تیرے نبی کی جو ہے وہ تیرے نبی کی نعت کہتے ہیں۔ اللہ ہم نے بندوں کو اس حال میں چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ مالک وہ تجھے سبحان کہتے ہیں، وہ تجھے پاک کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے جو مجھے پاک کہتے ہیں وہ خود کیسے ہیں؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا تو تو ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ذات ہے، لیکن جو تجھے پاک کہتے ہیں وہ خود پاک جو ہے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، وہ خود پاک نہیں ہیں، گناہوں کی علائش میں مبتلا ہیں، وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے گواہ رہو جنہوں نے مجھے پاک کہا ہے میں اپنے پاک ہونے کے صدقے میں انہیں بھی گناہوں سے پاک کرتا ہوں۔ مجھے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارا یہ جو مائک ہے یہ سپیکر عموماً دگا دے جاتے ہیں، تو اس سپیکر نے بھی دگا دیا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ قریب قریب بیٹھے۔ ایک تو قریب بیٹھنے سے محفل میں جو حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کو زور بھی ذرا کم لگانا پڑتا ہے، ورنہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ آخر والے تک آواز پہنچے، اتنی دیر میں وہ اپنا گلا جو خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آگے تشریف لے آئیے۔ سب سے پہلے راجہ ارشد صاحب اس سے آغاز کرتے ہیں، آگے تشریف لے آئیے۔ جو بزرگ حضرات ہیں انہیں کچھ کہنا نہیں ہے۔ اپنے ملک شفیق صاحب بھی آگے تشریف لے آئے، جتنے بھی دوست ہیں جنہیں عذر نہیں ہے ذرا آگے تشریف لے آئے۔ شاہ صاحب بھی آگے تشریف لائیں، اللہ کو اس کے رسول کا ذکر پاس بیٹھ کے کرتے ہیں تاکہ محفل کو حسن میں اضافہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں نعت کہنا یہ صرف اہل ایمان کا ہی طریقہ نہیں ہے، یہ صرف ہم حضور کے عاشق اور کلمہ گوئی حضور کی نعت نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن حضور کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے ہیں، حضور کے محاسن سے، حضور کے شمائل سے، حضور کے فضائل سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے ہیں۔ پنڈت کالکا پرساد نے حضور کی نعت لکھی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، ایک بندہ کون سا ہے؟ ہندو ہے، اور ہندو بھی پنڈت ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور کونین کی دولت کو کوئی در پہ بلا لے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے؟ ذرا تصور تو کیجئے کیا رہا ہے؟ بھلے تم چاند کو اپنے گھر پہ لے آؤ، ذرا سورج کو بھی لے آؤ، کائنات کی ساری دولت کو بھی لے آؤ، اور پھر کیا کہو؟ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور کونین کی دولت کو کوئی در پہ بلا لے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے؟ نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے، نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے۔ ساری کائنات جس کی نالین کا صدقہ ہے اس کی محفل میں بیٹھنا کیا کسی اعزاز سے کم ہے؟ آج ہم آپ کا شکریہ کیا ادا کریں بلکہ اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی بڑے کی محفل میں بیٹھ کے آئے تو پھولا نہیں سماتا ہے، وہ کسی بھی بڑے کی، کسی گورنر کی، کسی پارلیمنٹیرین کی، کسی سینیٹر کی، کسی وزیر کی، کسی کی محفل میں بیٹھ کے آئے، کسی کے جلسے سے ہو کے آئے تو زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے ہیں، پھولے نہیں سماتا ہے۔ مجھے گورنر صاحب نے بلایا تھا، مجھے صدر صاحب نے بلایا تھا، اور سہ نصیب قسمت ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بلایا ہے، اپنے حبیب کے ذکر کے لیے بلایا ہے۔ اور وہ حبیب کیسا حبیب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے ساری زمین کی چابیاں مجھے عطا کی، اور پھر کیا کہا؟ اوتیت مفاتیح خزائن الجنت، اللہ نے مجھے جنت کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، مشکات میں
میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے جنت کی چابیاں مجھے عطا کی ہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ فخر کیوں نہیں ہے؟ یہ جنت کے لیے فخر ہے کہ اس کی چابیاں اللہ کے رسول نے قبول کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا اول داخل الجنہ، میں سب سے پہلا انسان ہوں جو جنت میں داخل ہوگا۔ انا خطیب الامہ، میں ساری امتوں کا خطیب ہوں۔ کل جس نے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بات کرنی ہے اس محمد عربی نے کرنی ہے، آج ان کی بات کرو، کل تمہاری بات بھی سنی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، محافل سجانا، یہ ایسا کام ہے، دنیا میں تو اس کا اجر ملتا ہے، لیکن کاش کوئی جان لیتا کہ مرنے کے بعد کیا اجر ملے گا۔ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے۔ میرے مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اگر قبر کا کوئی چراغ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، حضور کی محبت ہے۔ اور پھر کیا کسی نے خوب کہا، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے۔ اور وہ گیسو کون سے؟ زلفاں واللیل کوثر چوں دھوکے جدوں تو ادا نال چھنڈیاں تے قطرے گرے، زلفاں واللیل کوثر چوں دھوکے جدوں تو ادا نال چھنڈیاں تے قطرے گرے، میں تے سمجھا کہ لیلۃ القدر لئی عرش اعظم دے بندے ستارے گئے۔ میں تے سمجھا کہ لیلۃ القدر لئی عرش اعظم دے بندے ستارے گئے، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے۔ اور لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب، لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کو اگر کسی کا سہارا ہے تو آمنہ کے لال کا سہارا ہے، اگر ہمیں کوئی در ہے نہیں آسرا کوئی ہمارا، یا رسول اللہ میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ۔ اور خدا جب تم سے فرمائے بلاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے بلاؤ اپنی امت کو، ہماری سمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تجھ کو پکارا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے لیے عرض گزار ہوں جناب الحاج کامران نقشبندی صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں، آپ اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و